السلام علیکم دوستو، این ایچ ایک اور پوڈ کاسٹ. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انسان کے ساتھ جو بھی ہو زندگی میں، اگر آپ کے پاس ہمت ہونا اور امید ہو اور کنوکشن ہو کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ واقعی کر گزرتے ہیں. اور یہی میرے ساتھ ہوا، اور کچھ ماں کی دعا تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں ماں کی دعائیں ہی تھیں. اور میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ جتنی بھی دعائیں ہو سکیں اپنے ماں باپ کی ضرور لیجیے گا. بعد میں بڑی کام آتی ہیں، بلکہ کام ہی وہی آتی ہیں، کیونکہ آپ کا بھائی پھر 23 سال پی آئی اے میں نوکری میں نے کی، اور پھر 12 سال قطر ایئر ویز میں. اور جیسے میں نے کہا تھا پریویسلی بھی، اور میں ریٹائر ہونے کے بعد ایک میں کتاب لکھ رہا تھا، یہی اپنے میموئرز کی، ابھی بھی لکھ رہا ہوں. بٹ میں نے سوچا کہ آمنے سامنے بیٹھ کے انٹرسٹنگ لگتا ہے، لیکن وہ کتاب بھی پھر آپ کبھی پڑھیے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گی. یہ جو ویلاگ ہے وہ ذرا ٹیکنیکل فلائنگ کے بارے میں زیادہ ہوگا، کیونکہ جو پائلٹ حضرات ہیں وہ تو سب کچھ جو بھی میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بولا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے. لیکن جو ایز اے لے مین، یعنی فلیپس کیا ہوتے ہیں، کاربریٹر ہیٹ کیا ہوتی ہے، یہ سارا کچھ تو میں آپ کو لے چلتا ہوں اب کہ ہم ٹریننگ ایریا میں ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ جو لوگ گزر گئے ہیں وہ اپنا ظاہر ہے اپنا ورژن نہیں دے سکتے ہیں. تو یہاں پر میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی بلیم گیم ہو کسی کے اوپر، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہوا بازی ایک یعنی فلائنگ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو بہت کوئکلی، بہت جلدی آپ کو وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو کہ میٹر کرتے ہیں لائف اینڈ ڈیتھ. اور جو میں نے ذکر کیا تھا، جو گریول سڑکیں جو بنی ہوئی تھیں، اگر ہم ڈرفٹ نہیں کرتے سنجھانے کی طرف تو وہ ایک چوائس ہو سکتی تھی ہمارے لیے جہاز کو اتارنے میں، کیونکہ بجلی کی تاریں نہیں تھیں. اسلام آباد میں سارا کچھ انڈر گراؤنڈ، اب تو شاید کچھ سیکٹرز ہیں جہاں پر اوپر کیبلز ہیں الیکٹرک کی، لیکن اس وقت نہیں تھیں. پہلی چیز. دوسری یہ چیز تھی کہ جو انہوں نے کاربریٹر ہیٹ جو انجیکٹ کی تھی انجن میں، صحیح تھا بالکل، کیونکہ کاربریٹر ہیٹ ہوتی کیا ہے، وہ یہ کہ سردیوں میں کہ کہیں ایندھن اور ایئر میں جو موئسچر ہے وہ کہیں جم نہ جائے اور آبسٹرکٹ نہ کرے فیول کا فلو انجن میں، وہ اس کو ہیلپ کرتی ہے. تو اگر وہ چیز ہوتی تو ظاہر ہے وہ میلٹ ہو کے اور انجن پھر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا. وہ نہیں ہوا. مکسچر، یس، اندر تھنگ ٹو لک ایٹ، وہ مکسچر ریچی تھا. اور اب آپ فلیپس کیا چیز ہوتے ہیں؟ فلیپس یہ ہوتے ہیں جو آپ کو دو کام کرتے ہیں. ایک تو آپ کو لفٹ، یعنی لفٹ جو چیز آپ کو اٹھائے رکھتی ہے، پروں پہ جو ایئر فلو ہوتی ہے اس سے آپ کو لفٹ ملتی ہے. جو فلیپس ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈریگ بھی دیتے ہیں. اب جو ڈریگ کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بہت سمپل ٹرمز میں یہ بتاؤں کہ جن حضرات نے موٹر سائیکل چلائی ہے نا، تو اگر آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کو ہوا لگ رہی ہوتی ہے، اور آپ جیسے اگر آپ لیٹ جائیں موٹر سائیکل پہ، جو کہ کافی حضرات، میں نے بھی اپنے زمانے میں موٹر سائیکل چلائی اور میں نے بھی یہ حرکت کی ہے، بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہوں پورے موٹر سائیکل کے اوپر، پکڑا ہوا آپ نے تھروٹل، تو وہ ایئر کی جو ریزسٹنس کم ہوتی ہے وہ اس ریزسٹنس کو ڈریگ بولتے ہیں. تو ڈریگ کم ہو جاتا ہے تو آپ کی موٹر سائیکل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. تو فلیپس جو ہیں وہ آپ کو ڈریگ بھی دیتے ہیں اور لفٹ بھی، کہ آپ سلو اسپیڈ کے اوپر آ کے لینڈ کر جائیں. اچھا، فلیپس جو ہوتے ہیں وہ انٹرمیڈیٹ
بھی ہوتے ہیں، ان کی ڈگریز ہوتی ہیں کچھ، اور فل جو فلیپس ہوتے ہیں وہ جب آپ لیتے ہیں جب آپ کمیٹڈ ہوں کسی فیلڈ کے لیے کہ بھئی ہاں یہاں میں نے اترنا ہے اور اب مجھے فل فلیپس چاہیے. وہ بھی کیونکہ اگر ہم کوئی پراپر فیلڈ سلیکٹ کرتے ہیں. دوسری ایک اور چیز میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں کہ جو پائلٹ ہوتا ہے وہ اپنے طرف اس کی ویزیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ ونڈو سے دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. لیفٹ پہ ٹرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تو اچھی طرح سے نظر آ رہا ہے، لیکن ان کے لیے ذرا مشکل ہے لیفٹ پہ کہ بھئی وہ جب تک ہم جہاز سیدھا نہیں ہوگا، جب تک وہ نظر نہیں آئے گا تو ان کی بھی ویزیبلٹی obstruct ہوئی ہوئی ہے. دوسری چیز، اب ایک اور میں یہاں پر ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انجن فیل ہوا کیوں؟ یہ بہت ایک لمبی ڈبیٹ چھڑ جائے گی، لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری سول ایویشن میں ابھی تک کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی ایسی رپورٹ شائع نہیں ہوتی، کوئی انویسٹیگیٹو، یا لوگ کام نہیں کرتے یا کرنا چاہتے نہیں ہیں، یا آئی ڈونٹ نو. یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ جب میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ ہوا کیا، کیونکہ ظاہر ہے کچھ گیپ کے بعد اب ہمارے پاس ایک ہی جہاز رہ گیا تھا، سیسنا 150 الفا پاپا الفا ٹینگو ڈیلٹا. بڑے لوگ نے فلائی کیا ہے وہ جہاز، اس کی بھی ایک داستان ہے بعد میں. وہ بھی بیچارہ ایک کریش میں، مگر وہ بندہ بچ گیا تھا. وہ بھی ہی وینٹ تھرو دا وائرز ایکچولی، لو فلائنگ کر رہا تھا کہیں. خیر، تو میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ کچھ نے کہا کہ نہیں وہ جہاز جو تھا وہ پہلے کیونکہ ملتان گیا ہوا تھا تو وہاں کسی نے فیول غلط ڈال دیا. اچھا، اگر فیول غلط ڈال بھی دیا تھا تو کوئی سدباب تو ہونا چاہیے تھا، کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہوتا کہ بھی کیوں، کون سا فیول ڈالنا تھا، کون سا فیول غلط ڈل گیا. میگنیٹوز میں اگر کچھ پرابلم تھی تو اس جہاز کو ٹیک آف ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اس دن، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر اٹ واز اے میٹر آف دو بندوں کی زندگیوں کی بات تھی. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے دونوں کو بچایا. تو ایک تو یہ چیز، وہ ابھی تک میں نے ایک اپنے دوست سے کال کی، میں نے کہا یار کچھ بتاؤ کہ اس کا کیا رپورٹ. کچھ بھی نہیں، نتھنگ. تو ایک تو یہ چیز میں اپنے دل سے نکالنا چاہ رہا تھا، دل کی بات تھی. دوسری ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ جو میں آپ سے بتاؤں کہ زندگی میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو لگتی ہیں دل کو. اور میں نے ایک چیز اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں کہ کوئی دل میں اگر آپ کی بات ہو نا تو آپ کو کہہ دینا چاہیے یا آپ کو کنفرنٹ ضرور کرنا چاہیے کہ اس کی سورس تک آپ پہنچیں کہ وہ بات نکلی کیوں. اب وہ بات تھی کیا؟ وہ بات یہ تھی کہ مچ لیٹر ڈاؤن دا لائن، کچھ مہینوں بعد مجھے کہیں سے پتہ لگا اڑتے اڑتے کہ یار بندے نے مجھ سے پوچھا، فلائنگ کلب کا ہی بندہ تھا، یار وہ تمہیں کیا ہوا تھا جب جہاز کریش ہوا تھا؟ تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا یار وہ سننے میں آیا کہ تم نکل کے بھاگنا شروع ہو گئے تھے، فیلڈز میں نکل گئے تھے اور گاؤں کے لوگ کہیں دور سے پکڑ کے تم کو لے کے آئے. میں نے کہا اچھا ریلی. تو اب ہر آدمی کو بتانا کہ یار ایسی بات نہیں تھی. وہ میں کیونکہ پہلا آدمی باہر اس لیے نکلا تھا کیونکہ یقین مانے اگر ایندھن آن ہو جہاز کا اور میگنیٹوز آن ہو، میگنیٹوز کیا ہوتے ہیں؟ میگنیٹوز یہ ہوتے ہیں جو آپ کے اسپارک پلگز میں جو وہ الیکٹریسٹی دیتے ہیں جس سے پھر آپ کے پسٹن وغیرہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میگنیٹوز آن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسپارک دے رہے ہیں. اب میں سوچتا ہوں کہ اوپر والے نے ہمیں بچانا تھا، ورنہ فار آل پریکٹیکل پرپسز اس میں جہاز میں آگ لگنی ہی لگنی تھی. اس امپیکٹ میں ظاہر ہے فیول انجیکٹ ہو رہے ہیں انجن میں، میگنیٹوز بھی فائر کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس میں آگ نہیں لگی، ورنہ اگر آگ لگتی تو شاید کچھ اور ہی پھر سٹوری ہوتی. تو لیکن آپ کا بھائی کہیں بھاگ کے نہیں گیا تھا. پہلا کام یہ کیا تھا جہاز کے میں
I walked around and I came for my instructor. اللہ بخشے مسٹر راجا رؤف. تو یہ تو بات ٹیکنیکل ٹرمز. اگر آپ کو کوئی اور چیز ٹیکنیکل پوچھنا ہو جو کہ میں نے اوور لک کر دی ہے یا آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ضرور کمنٹ کیجیے گا, اور لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور سبسکرائب بھی کریں چینل کو. اور پھر اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اتنے سالوں کی ایئر لائن کی سروس میں کوئی دوبارہ پھر میرے ساتھ ایسی ایمرجنسی ہوئی, تو میں آپ کو بتاؤں گا جی بالکل ہوئی. اور وہ ٹائم تھا لاہور سے ہم پرواز کر رہے تھے ریاض کے لیے. رات کا ٹائم تھا اور فل جہاز. آئی تھنک اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو کوئی 245 یا 265 سولز تھے ہم لوگ پورے جہاز میں. اور میرے ساتھ فرسٹ آفیسر سہیل جو میرے ساتھ فوکر پہ بھی فلائی کر چکے تھے, نائس پائلٹ, ویری گڈ ایئر مین. تو ان کو میں نے سیکٹر دیا ہوا تھا. اچھا, جہاز میں ہوتا یہ ہے کہ کیپٹن اور کو پائلٹ تو ہوتے ہی ہیں, لیکن جو ماڈرن اصطلاح میں پائلٹ فلائنگ اور پائلٹ مانیٹرنگ ہوتا ہے. یعنی اگر پائلٹ فلائنگ وہ فرسٹ آفیسر فلائی کر رہا ہے تو میں پھر پائلٹ مانیٹرنگ ہوں. یعنی میں نے جو وہ کمانڈ کریں گے میں نے وہ فلیپس ان کو دینے ہیں, گیئر اوپر کرنا ہے یا ریڈیو سے بات کرنی ہے, وہ پھر میرا کام ہے پائلٹ مانیٹرنگ کا. اور اگر میں فلائی کر رہا ہوں تو یہی کام پھر کو پائلٹ یعنی پائلٹ مانیٹرنگ کرتا ہے. تو ہم نے ایئر بورن ہوئے ہیں اور میں نے کہا ہے پازیٹیو کلائم. پازیٹیو کلائم مینس کہ جہاز اب ایئر بورن ہو گیا ہے. سہیل کی آواز آتی ہے گیئرز اپ. میں نے گیئر اپ کیا ہے اور ایک دھماکہ ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے وقت ٹھہر نہیں جاتا. آپ نے جو موویز میں دیکھا ہو کہ ہر چیز سلو موشن میں یا اسپیس میں کوئی چیز تیر رہی ہو, بالکل ایسی ہی فیلنگ ہوتی ہے جو ہوئی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ پھر اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے چھوڑتے ہیں, کیونکہ پھر بات تھوڑی سی لمبی بھی ہو جائے گی. لیکن کچھ اور ڈیٹیل بھی میں سہیل سے بھی پوچھوں گا اور آپ کے ساتھ پھر پوری وہ شیئر کروں گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.